بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. نويت سنة الاعتقاف لله تعالى. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے ہی نور ہوگا. اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے. سبحان اللہ. تو کثرت درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار انعام و کرام عطا فرمائے گا، اور درود پاک پل صراط جو اندھیرے میں ہوگی وہاں اس کے لیے نور بن جائے گا. تو اس لیے ہمیں درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے. اصول و برکت ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. پیارے اسلام بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اللہ کریم کا اس آیت مقدسہ میں یہ ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو تفصیل کے ساتھ سب لوگوں تک پہنچا دیا ہے. بے کتاب فصلناہ علی علم ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ اس کے اندر سارا علم موجود ہے. ہر طرح کا علم قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے فرمایا موجود ہے. ھدی ورحمۃ لل، یہ ہدایت بھی ہے سب لوگوں کے لیے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ورحمۃ للمؤمنین، جو مومن لوگ ہیں ان کے لیے ہے. یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو ہے کن کے لیے؟ مومنین، جو ایمان لا چکے ان کے لیے ہے. کیونکہ جو مانے گا وہ ایمان لائے گا، جو مانے گا ہی نہیں قرآن پاک ارشاد جو فرما رہا ہے کوئی مانے گا تو اس کے لیے تو ہدایت ہے. جو قبول ہی نہیں کرے گا بات کو اس کے لیے ہدایت پھر کیسے ہے؟ تو اس لیے ہدایت قرآن پاک بھی ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن ان کے لیے جو بات کو قبول کرتے ہیں مانتے ہیں. تو اللہ کریم نے تفصیل کے ساتھ سارا علم یہ قرآن پاک کے اندر رکھا ہے، اور یہ کتاب اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے. تو ہمیں اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ کریم نے پیارا کلام مقدس نازل فرمایا اور ہمارے پاس یہ موجود ہے. اس کی برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. قرآن پاک کی ایسی شان ہے، اس کو دیکھیں گے تب بھی ثواب ہے، اس کو ادب سے ہاتھ لگائیں گے تب بھی ثواب ہے. قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ہر حرف پر اللہ کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. دنیا کے اندر دیکھا جائے تو ہر آدمی کے اندر ہرس پائی جاتی ہے، ہر بندے کے اندر ہرس پائی جاتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کے پاس اچھا لباس ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس ہونا چاہیے تھا. کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو وہ سوچتا ہے، دل میں خیال کرتا ہے یہ میرے پاس ہونا چاہیے تھا. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو وہ آدمی کہتا ہے یہ میرے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس کیوں ہے؟ یعنی حسد انسان کرتا ہے. دنیا کے معاملے میں جو حسد کرتے ہیں یہ سب ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمانا تھا، فرما دیا. انسان کو حسد کرنے کی یہ گناہ والی بات نہیں کرنی چاہیے کہ یہ انسان حسد کر کے اپنا اعمال نامہ برباد کر لیتا ہے. حسد دنیا کے معاملے میں کرنا گناہ سراسر نقصان ہے. صرف 2 چیزوں میں حسد کر سکتے ہیں آپ، 2 چیزوں میں حسد کر سکتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا
دو چیزوں کے علاوہ حسد ناجائز ہے، دو چیزوں کے علاوہ حسد کرنا یہ گناہ ہے۔ باقی چیزیں سب دنیا کی ہیں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک چیز تو یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، یعنی قرآن پاک کا علم عطا فرمایا، قرآن پاک پڑھنا اس کو اللہ کریم نے عطا فرمایا، قرآن پاک کا علم عطا فرمایا، اور وہ بندہ قرآن پاک کو بڑے شوق سے دن رات پڑھتا ہے، صبح و شام پڑھتا ہے، اپنی نمازوں میں پڑھتا ہے، اپنے اوقات میں جتنا جب بھی وقت ملتا ہے قرآن پاک کی تلاوت ہی کرتا رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا رہتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ زیادہ تلاوت قرآن پاک ہی کرتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس آدمی کو دیکھ کر جو تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، اس آدمی کو دیکھ کر کوئی آدمی حسد کرے کہ کاش ایسی دولت مجھے بھی ملی ہوتی کہ میں بھی تلاوت قرآن پاک کرتا، مجھے بھی یہ سعادت ملی ہوتی میں بھی اپنی نمازوں میں زیادہ قرآن پاک پڑھتا، مجھے بھی یہ دولت قرآن ملی ہوتی میں اپنے ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا۔ تو یہ حسد کرنا جائز ہے، یہ کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ دین کے معاملے میں ہے۔ دین جتنا بھی انسان اپنے تک یا دوسرے تک پہنچائے گا یہ بذریعہ نجات بن جاتا ہے، تو یہ حسد کرنا جائز ہے۔ دوسرا یہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کو اللہ تعالی نے دولت عطا فرمائی، دولت مال و دولت دنیا کا مال و دولت عطا فرمایا، اور وہ بندہ جو ہے ہر وقت خیرات کرتا رہتا ہے، کوئی غریب آئے اس کو دے دیتا ہے، جو مانگنے والا آئے اس کو دے دیتا ہے، کوئی بھی مسکین آئے یا کوئی بھی حاجت لے کر آئے، کوئی سوال کرے، کسی کو خالی لوٹاتا ہی نہیں ہے، اپنے بال بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے پڑوسیوں پر وہ خیرات کرتا ہی رہتا ہے، صدقہ کرتا رہتا ہے، پیسے کو بچا کے نہیں رکھتا، چھپا کے نہیں رکھتا، خیرات کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر وہ خرچ کرتا ہی رہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو کوئی دیکھ کے یہ حسد کرے کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا، میرے پاس بھی پیسہ ہوتا میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا۔ جس طرح ایک صحابی رسول جا رہے تھے، جاتے جاتے نا ایک ٹیلا آیا، جس کو پنجابی میں ٹیبا کہتے ہیں، ریت والا ٹیلا آیا، تو ریت والے ٹیلے کے پاس سے جب گزرے نا انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کاش میرے پاس یہ سارا آٹا ہوتا، یہ جتنا ٹیلا ہے ریتے کا یہ سارا آٹا ہوتا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے آٹے کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ثواب سے مالا مال کر دیتا ہے۔ انسان کی نیت پختہ ہونی چاہیے، رب کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے کوئی عمل نہ کرو، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے معمولی سا بھی عمل کرو گے تو اللہ رب العالمین انسان کو مالا مال کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک کی ایسی دولت ہے کہ اللہ کریم نے اس کے اندر سارا علم رکھا ہے، سب ہدایت ہے، سب اس کے اندر رحمت ہے، صرف ہمارے جو ہیں کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں، یہ حاصل کرتے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کے فیوز و برکات سے، اللہ رب العالمین کے پیارے کلام مقدس سے اپنے سینوں کو جگمگائیں، اپنے سینوں کو روشن کریں، اطاعت مصطفیٰ میں لگ جائیں، اس کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ الا